بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرم سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان لوگوں میں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ بس صدق اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 1 سے 3 تک تلاوت کی تھی، اس کا ترجمانی۔ منی بھائی جزاک اللہ خیرا وجزا۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی و صلی اللہ عز و جل کے لیے، جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی، ورنہ ہم اپنے آپ سے ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی۔ قابل احترام عزیز شرکاء اسٹڈی سرکل، یہ ہمارا آج 195واں دن ہے، 195 ڈے آف اسٹڈی سرکل۔ اللہ اس ہماری نشست کو مل کو اپنی جناب میں قبول فرما لے، اور ہمارے لیے یہ سیکھنا، پڑھنا اور سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے۔ چلیے فضل بھائی سے شروع کیجئے، اظہر بھائی، اس کے بعد شاہد بھائی آ گئے نہیں ہے شاید، چلیے اس کے بعد پھر نہیں ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن۔ ویسے پی ڈی ایف ہے، کوئی پڑھ سکتے ہیں، 2 پیجز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مختلف قوموں نے اپنے پیشواؤں اور ہادیوں پر جتنے بہتان و افطرا کے ردے چڑھائے ہیں، ان کی اصل وجہ وہی غلو ہے جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا ہے۔ پھر اس خرابی کو جس چیز سے سب سے زیادہ مدد ملی ہے وہ یہ تھی کہ ان بزرگوں کے بعد اکثر حالات میں تو ان کی ہدایت اور تعلیمات کو تحریری شکل میں قلم بند ہی نہ کیا گیا، اور بعض حالات میں اس طرف توجہ کی بھی گئی تو اس کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہ کیا گیا۔ اس لیے تھوڑا زمانہ گزرنے کے بعد اس میں اتنی آمیزش اور تحریف و ترمیم ہو گئی کہ اصل و جال میں امتیاز کرنا محال ہو گیا۔ اس طرح کسی واضح ہدایت کے موجود نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا زمانہ گزرتا گیا، حقیقت پر اوہام غالب آتے گئے، اور چند صدیوں میں ساری حقیقت گم ہو گئی، صرف افسانے ہی افسانے باقی رہ گئے۔ دنیا کے تمام ہادیوں میں یہ خصوصیت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی شخصیت 13 صدیوں سے بالکل اپنی حقیقی رنگ میں محفوظ ہے، اور خدا کے فضل سے کچھ ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ اب اس کا بدلنا غیر ممکن ہے۔ انسان کی اوہام پرستی اور عجوبے پسندی سے بعید نہ تھا کہ وہ اس برگزیدہ ہستی کو بھی
جو کمال کے سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے تھے، افسانہ بنا کر الوہیت سے کسی نہ کسی طرح متصف کر ڈالتی، اور پیروی کے بجائے محض ایک تحریری و استجاب اور عبادت و پرستش کا موضوع بنا لیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بعثت انبیاء کے آخری مرحلے میں ایک ایسا ہادی و رہنما بھیجنا منظور تھا جس کی ذات انسان کے لیے دائمی نمونہ عمل اور عالمگیر سرچشمہ ہدایت ہو۔ اس لیے اس نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس ظلم سے محفوظ رکھا جو جاہل متقدیوں کے ہاتھوں دوسرے انبیاء اور ہادیان قوم کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اول تو آپ کے صحابہ و تابعین اور بعد کے محدثین نے پچھلی امتوں کے برعکس اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا خود ہی غیر معمولی اہتمام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کی شخصیت کو 1350 برس گزر جانے پر بھی آج تقریباً اتنے ہی قریب سے دیکھ سکتے ہیں جتنے قریب سے خود آپ کے عہد کے لوگ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اگر کتابوں کا وہ تمام ذخیرہ دنیا سے مٹ جائے جو ائمہ اسلام نے سالہ سال کی محنتوں سے مہیا کیا ہے، حدیث و سیرت کا ایک ورق بھی دنیا میں نہ رہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کچھ حال معلوم ہو سکتا ہو، اور صرف کتاب اللہ قرآن ہی باقی رہ جائے، تب بھی ہم اس کتاب سے ان تمام بنیادی سوالات کا جواب حاصل کر سکتے ہیں جو اس کے لانے والے کے متعلق ایک طالب علم کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھیں کہ قرآن اپنے لانے والے کو کس رنگ میں پیش کرتا ہے۔ قرآن مجید نے رسالت کے معاملے میں سب سے پہلے جس مسئلے کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ رسول کی بشریت ہے۔ نزول قرآن سے پہلے صدیوں کے معتقدات نے یہ ایک طے شدہ مسئلہ بنا دیا تھا کہ انسان کبھی اللہ کا رسول اور نائب نہیں بن سکتا۔ دنیا کی اصلاح کے لیے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے، خدا خود ہی انسان کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے یا کسی فرشتے یا دیوتا کو بھیج دیتا ہے، اور یہ کہ جتنے بزرگ دنیا میں اصلاح کے لیے آئے ہیں وہ سب کے سب فوق البشر ہستی تھے۔ اس عقیدے نے انسان میں اتنی گہری جڑیں پکڑ لی تھی کہ جب کبھی اللہ کا کوئی نیک بندہ لوگوں کو اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے آتا تو سب سے پہلے لوگ حیرت سے پوچھتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا اور چلتا پھرتا ہے؟ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ ہماری طرح تمام اوراز اس کو بھی لاحق ہوتے ہیں، بیمار ہوتا ہے، تکلیف اور راحت میں مبتلا ہوتا ہے اور رنج و مسرت سے متاثر ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ کو ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو وہ ہم جیسا ایک کمزور انسان کیوں بھیجتا؟ کیا خدا خود نہیں آ سکتا تھا؟ یہ سوالات ہر نبی کی بعثت پر ہوتے تھے، اور انہی کو حجت بنا کر لوگ انبیاء کا انکار کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف پیغام لے کر آئے تو کہا گیا، کلیئر کرنا ہے یا آگے بڑھوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین۔ المومنون۔ عربی چھوڑ دیں، اردو پڑھیں۔ اچھا، یہ اس پہ کچھ بولنا ہے تو بتائیے، کیا سمجھا آپ نے؟ ابھی تو جو انبیاء کو بھیجتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو اور قرآن کو جو محفوظ رکھا، اسی کے بارے میں آ رہا بھی، کیونکہ انسان میں جو فطرت ہے غلو کر جانے کی، اس سے جو ہے سو اللہ تعالیٰ آخری نبی کو بچا لیا۔ حضرت آدم سے قریب ترین کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جی، قرآن میں 25 کے ناموں کے ساتھ ذکر کیا گیا، احادیث میں 1 لاکھ سے زائد۔
پھر قرآن میں اس بات کی تاکید کی کہ جہاں کہیں بنی و انسان بستے تھے ہم نے وہاں ہادی رہبر رہنما بھیجے۔ ہر نبی کے ساتھ جو کامن مسئلہ تھا لوگوں کا وہ یہی تھا، جب کبھی اللہ کا کوئی نیک بندہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا تو سب سے پہلے لوگ حیرت سے پوچھتے کہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا اور چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے کہ بیمار ہماری بھی طرح ہوتا تمام ہمارے اس کو بھی لاحق ہوتے ہیں، بیمار ہوتا ہے، تکلیف اور راحت میں مبتلا ہوتا ہے اور رنج اور مسرت سے متاثر ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ کو ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو وہ ہم جیسا ایک کمزور انسان کیوں بھیجتا؟ تو یہ ہر ایک کو لگتا کہ جو ہے ماں فوق الفطرت، یعنی سپر ہیومن بینگ ہونا چاہیے تھا۔ یہ انسانی مزاج کا مسئلہ ہے۔ جہاں قرآن کی حفاظت اللہ نے دی اور اوپر کیا کہا مولانا، اگر زمین سے ساری چیزیں سیرت کے متعلق اور احادیث کی غائب بھی ہو جائے اور صرف قرآن باقی رہے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بھی سیرت اس قرآن مرتب کر کے لوگوں کو ہدایت کے لیے مل جاتی۔ چلیے یہ شخص شاید بھائی آپ یہاں سے اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ شخص کچھ نہیں ہے، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر۔ جی شاید بھائی یہاں سے اردو ترجمہ لے لیجیے، پہلی آیت ما ھذا الا بشر، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر، یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تو ان پر بھی سب سے پہلے یہی اعتراض ہوا۔ یہ المومنین کی 33 اور 34 آیت ہے۔ یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو بڑے ٹوٹے میں رہو گے۔ جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس صداقت کا پیغام لے کر پہنچے تو ان کی بات ماننے سے بھی اس بنا پر انکار کر دیا گیا کہ المومنین کیا تھے، انومن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ چنانچہ ٹھیک یہی سوال اس وقت بھی اٹھا جب مکے کے ایک امی انسان نے 40 برس تک خاموش زندگی بسر کرنے کے بعد وقتاً اعلان کیا کہ میں خدا کی طرف سے رسول مقرر کیا گیا ہوں۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ ایک شخص جو ہماری طرح ہاتھ پاؤں آنکھ ناک اور جسم و جان رکھتا ہے کیوں کر اللہ کا رسول ہو سکتا ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ سورہ الفرقان کی آیت 7 اور 8، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس پر کوئی فرشتہ اترا کہ اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا؟ کیا کم از کم اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتارا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس کے پھل یہ کھاتا؟ یہ غلط فہمی چونکہ رسالت کی تسلیم کیے جانے میں سب سے زیادہ مانع ہو رہی تھی، اس لیے قرآن مجید میں پورے زور کے ساتھ اس کی تردید کی گئی اور دلائل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی زیادہ موزوں ہو سکتا ہے، کیونکہ بعثت کا مقصود صرف تعلیم ہی دینا نہیں ہے بلکہ خود عمل کر کے دکھانا اور تقلید و پیروی کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا بھی ہے، اور اس مقصد کے لیے ایک فرشتہ یا اور کوئی فوق البشر ہستی بھیجی جائے جس میں بشری خصائص اور کمزوریاں موجود نہ ہوں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم اس طرح کیوں کر عمل کر سکتے ہیں جبکہ وہ ہماری طرح نفس اور نفسانی خواہشات ہی نہیں رکھتا اور اس کی فطرت میں وہ قوتیں ہی نہیں جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی۔ بنی اسرائیل کی 25 آیت ہے۔ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو البتہ ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے
تو البتہ ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ پھر صاف طور پر تصریح کی کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء اور ہادیان برحق مختلف قوموں میں بھیجے گئے ہیں وہ سب ایسے ہی انسان تھے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اسی طرح کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے تھے جس طرح ہر انسان کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے۔ سورہ انبیاء کی 7 اور آخری آیت کا ترجمہ ہے، ہم نے تم سے پہلے جن لوگوں کو بھیجا تھا وہ بھی آدمی ہی تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا کھاتے ہوں اور نہ وہ غیر فانی تھے۔ اور سورہ الفرقان کی 20ویں آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ سورہ رات کی 38ویں آیت، تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے بشر ہونے کا صاف اعلان کرو تاکہ آپ کے بعد لوگ آپ کو بھی اسی طرح الوہیت سے متصف نہ کرنے لگے جس طرح آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کو کر چکے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ آیت آئی ہے۔ سورہ کہف کی 110ویں آیت کا ترجمہ ہے، اے محمد کہہ دو کہ میں تو محض تم ہی جیسا انسان ہوں۔ اے محمد کہہ دو کہ میں تو محض تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ ان تصریحات نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے متعلق تمام فاسد عقائد کا دروازہ بند نہیں کیا بلکہ تمام انبیاء سابقین و بزرگان دین کی ذات سے بھی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ دوسری چیز جس کو نہایت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، نبی کی قوت و قدرت کا مسئلہ ہے۔ جہل و نادانی نے جب خدا رسیدگی کو خدائی کا ہم معنی بنا دیا تو طبعاً اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی پیدا ہو گیا کہ خدا رسیدہ لوگوں میں غیر معمولی طاقتیں ہوتی ہیں۔ خدا کے کارخانے میں ان کو کچھ خاص اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جزا اور سزا میں ان کو دخل ہوتا ہے، غیب و شہادت سب کچھ ان پر روشن ہوتا ہے، قسمتوں کے فیصلے ان کی مرضی اور رائے سے عدالتیں بدلتے ہیں، نفع و ضرر پر ان کو اقتدار ہوتا ہے، خیر و شر کی وہ مالک ہوتے ہیں، کائنات کی تمام قوتیں ان کی تابع ہوتی ہیں، اور وہ بیک نظر لوگوں کے دلوں کو بدل کر ان کی ظلمت و ضلالت کو دور کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی خیالات تھے جن کی بنا پر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عجیب مطالبے کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کی 90 سے 93 آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے، انہوں نے کہا ہم تو تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے زمین میں سے ایک چشمہ نہیں نکال دو، یہ تمہارے لیے خرما اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور اس میں تم نہریں رواں کر دو، یا جیسا کہ تم کہا کرتے ہو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو، یا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرو، یہ تمہارے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے پر بھی اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک کہ تم ہمارے اوپر ایسی ہی ایک تحریر نازل نہ کرو جسے ہم پڑھیں، اور اے محمد ان سے کہو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ خدا رسیدگی اور بزرگی کے متعلق جتنے غلط تصورات لوگوں میں پائے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید فرمائی اور صاف بتا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خدائی طاقتوں اور خدائی کاموں میں ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا نبی ہمارے
जिन के बगैर दूसरों को जरूरत से बचाना तो दरकिनार खुद अपने आप से भी जर को दफा करने की कुदरत नहीं रखता। सूरह अनाम की 17वीं आयत का तर्जुमा है इस तरह, ऐ नबी, अगर खुदा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो इसके सिवा कोई नुकसान का दूर करने वाला नहीं है, और अगर वो तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो वो हरगिज पर हर वो तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो वह हर चीज पर कादिर है। सूरह यूनिस की 49वीं आयत का तर्जुमा है, ऐ मोहम्मद, कहो मैं तो अपनी जात के लिए भी नफा या नुकसान की खुदत नहीं रखता सिवाय इसके जो खुदा चाहे। और फरमाया कि नबी के पास अल्लाह के खजानों की कुंजियां नहीं, ना वो इल्म गैब रखता है और ना उसको फौकुल आदात कुव्वतें हासिल हैं। सूरह अनाम की 50वीं आयत का तर्जुमा है, ऐ मोहम्मद, कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का हाल जानता हूँ, और ना मैं तुमसे यही कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। इंसानी कमजोरियों से पाक हूँ। मैं तो सिर्फ इस चीज की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही की जाती है। और सूरह अराफ की 128वीं आयत का तर्जुमा है, और अगर मैं गैब जानने वाला होता तो अपने लिए बहुत कुछ फायदे समेट लेता और मुझको कोई नुकसान न पहुंचता। मैं तो महज एक मुतनब्बा करने वाला हूँ, जो मेरी बात मान ले उनको खुशखबरी देने वाला हूँ। और फरमाया, नबी को हिसाब किताब और जजा और सजा में भी कुछ दखल नहीं, इसका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना और सीधी राह दिखाना है। आगे मुहासबा और मुआखजा करना और लोगों की जजा और सजा देना खुदा का काम। सूरह अनाम की 57 से 58 की आयत का तर्जुमा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों से कहो कि मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ और तुमने उसे झुटला दिया है। अब ये बात मेरे इख्तियार में नहीं है कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो वो मैं खुद तुम्हारे ऊपर नाजिल कर दूं। फैसला बिल्कुल अल्लाह के हाथ में है, वही अमर हक बयान करता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। इनसे कहो कि अगर कहीं वो अजाब मेरे इख्तियार में होता जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान कभी कभी का फैसला हो चुका होता, मगर अल्लाह ही जालिमों से निमटना खूब जानता है। सूरह रात 4वीं आयत का तर्जुमा है, ऐ नबी, तुम्हारा काम तो बस पैगाम पहुंचा देना है, हिसाब लेना हमारा काम। सूरह जुमर की 41वीं आयत का तर्जुमा है, ऐ नबी, हमने लोगों की हिदायत के लिए तुम पर यह किताब हक के साथ तारी। अब जो कोई हिदायत कबूल करता है उसे अपने ही लिए अच्छा करता है, और जो गुमराही में पड़ता है अपने अपने ही हक में बुरा करता है, और तुम उन पर कोई हवालादार नहीं हो। और फरमाया, लोगों के दिलों को फेर देना और जिन लोगों में कबूल हक की आमादगी न हो इनमें ईमान पैदा कर देना नबी के बस की बात नहीं है। वो हादी सिर्फ इस माने में है कि नसीहत का तज़कीर का जो हक है उसको वो पूरा पूरा अदा कर देता है, और जो रास्ता दिखाना चाहे उसे रास्ता दिखा देता है। सूरह नमल की 80 से 81वीं आयत का तर्जुमा है, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों तक आवाज पहुंचा मर्दों तुम मर्दों को नहीं मुर्दों है ना मुर्दों को है तुम मर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों तक आवाज पहुंचा। मुर्दों ही होना चाहिए ना। हाँ, मुर्दों छे वो मुर्दों है, मुर्दे जी हाँ, मैं वही बोलूं, मर्दों तो कैसा सही होता ही नहीं वो। और तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों तक आवाज पहुंचा सकते। मुर्दे ही बोला। अच्छी बात। जबकि वो पीठ फेर कर लौट जाए, और ना तुम अंधों को गुमराही से निकाल कर सीधे रास्ते पर डाल सकते हो।
تم تو صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، پھر سر اطاعت جھکا دیتے ہیں۔ سورہ فاطر کی 22ویں اور 24ویں آیت کا ترجمہ ہے، تم خبر کے مردوں کو سنانے والے نہیں ہو، تم تو صرف آگاہ کر دینے والے ہو، اور ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ پھر یہ بھی صاف بتا دیا کہ نبی کو جو کچھ قدر و عزت اور علوم عزت اور علو و مرتبت حاصل ہے، سب اس بنا پر ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکام پر ٹھیک ٹھیک چلتا ہے، اور جو کچھ کلام اس پر نازل کیا جاتا ہے اسے جوں کا توں اللہ کے بندوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ورنہ اگر وہ اطاعت سے منہ موڑے اور اللہ کے کلام میں اپنے دل سے گھڑ کر باتیں ملا دے تو اس کا کوئی امتیاز باقی نہ رہے، بلکہ وہ خدا کی پکڑ سے بچ بھی نہ سکے۔ سورہ بقرہ کی 145 آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ گیا ہے تو یقیناً اس صورت میں تم ظالم ہو گئے۔ سورہ بقرہ کی 120ویں آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو تمہیں اللہ کی سزا سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ جی رک جائیے، یہاں مختلف قرآنی آیات کے حوالے سے مولانا کیا بتانا چاہتا ہیں؟ پہلے انبیاء پر کیے جانے والے اعتراضات کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے وضاحتیں کی، کیسی کیسی فرمائشیں کرتے تھے کفار، جو آسمان آپ کے ساتھ فرشتے کے ہوں سمندر گے، لا کے دو فرشتوں کو لا آسمان سے کے ٹکڑا کے گراتے تھے، آپ ایک باغ کیوں نہیں نازل کروا دیتے جس میں پھلوں سے لدے ہوئے درختوں فلاں، مطلب ایسی باتوں کی فرمائشیں کرتے، تو اس کے جواب میں اللہ نے کہا کہ ہمارے نبی کا کام یہ ہے کہ جو ہے تمہاری فرمائشوں کے مطابق آسمانوں سے جو ہے نشانیاں اتارے، اور اللہ جب نشانیاں اتارنا چاہتا ہے تو اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، جب بھی تبھی اتارتا ہے۔ پھر نبی کی ہستی کو، حیثیت کو اور ان کی ذات کو، شخصیت کو اللہ نے جن آیات میں واضح کیا وہ سب آیتیں ایک ایک کر کے مولانا نے یہاں گنیں، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل۔ انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین میں سے ایک دانہ نکال دو، یا تمہارے لیے خرما اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور اس میں تم نہریں رواں کر دو، یا جیسا کہ تم کہا کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو، یا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دو، یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے پر بھی اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک کہ تم ہمارے اوپر ایسی ایک تحریر نازل نہ کرو جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد ان سے کہو پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغمبر انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ان لوگوں کے درمیان جو ایسی عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں اور اعتراضات کرتے اس کے لیے ڈیفینڈ کیا ہے، اور بتایا کہ ہمارے لیے دراصل نبی ہوتے کون ہیں، نبی کو بھیجا کیوں جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے چلتے پھرتے ہوتے ہیں، بیوی بچے والے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بغیر معاوضے کے اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ تم خبروں سے تم جو ہے جسے چاہے نہیں سنا سکتے، تم جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتے۔
تو یہ ساری باتوں کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک نبی کی جو پرسنالٹی ہونی چاہیے، اس پرسنالٹی کو قرآن نے ڈیفائن کیا، کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ قل انما انا بشر، میں تمہیں کی طرح، تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ پہلے تو یہ بولتے تھے کہ ہونا نہیں چاہیے بشر، دوسری طرف اللہ نے کہا کہ اگر زمین میں فرشتے بس رہے ہوتے فرشتہ اتار دیتے تو پیغمبر کی حیثیت سے، لیکن انسان بستے ہیں تو انسانوں کے لیے انسانوں میں سے۔ اچھا، فرشتہ اگر اتار بھی دیا جاتا آج کے حالات میں، جیسے مکے والوں کی فرمائش پہ، تو ہوتا کیا تھا؟ اگر فرشتہ اتار دیا جاتا تو لوگ کہتے کہ وہ فرشتوں جیسا ہم عمل تھوڑی کریں گے۔ ابھی ہمارا حال یہ ہے، ارے بھائی وہ تو نبی تو مطلب کسی طرح سے بہانے کر کے ایسے ایسے حربے اور ایسے ایسے نقطے اور ایسے ایسے جو کتنے ذہن میں ڈالتا ہے کہ وہ کسی طرح نبی کی اطاعت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ماہر ہو۔ قدیر بھائی کچھ بول رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک بات یہ تھی، دیکھیے بحث جو کتنی ہے، کتاب پہ اللہ کی محفوظ نہیں ہونے کی وجہ سے امتوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا۔ یہ آیتیں جو ہے اصل میں نبی کو خدا بنانے سے روکنے کے لیے ہے۔ سارا جھگڑا جو دیکھیے اصل کیا ہے، نبی کو قرآن سے، قرآن کو نبی سے سمجھنا ہے۔ قرآن چونکہ نبی پہ نازل ہوا، اس کا صحیح مفہوم نبی ہی واضح کر سکتا ہے، اور نبی کیا ہے یہ قرآن واضح کرتا۔ اب اس میں اب پوری آیتوں میں قرآن واضح کر دیا کہ نبی ہے، رسالت انسانوں تک پیغام پہنچا دینا اس کا کام ہے۔ وہ کسی کو جو ہے کسی کے نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے، کسی کو کسی کے دل میں ایمان اتار دینے کا اختیار بھی نہیں ہے، اس کو پہنچانا اس کا کام ہے۔ تو جو بحث چل رہی نا کتاب میں، اس سے پہلے گوتم بدھ آیا، حضرت عیسیٰ کا جو حوالہ آیا ہے، ان کی کتابیں چونکہ مسخ ہو گئی تھی، اس لیے بالآخر انسانوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا۔ لیکن قرآن چونکہ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے، اس لیے اس کی حفاظت اسی لیے کی گئی کہ کہیں امت یا انسان جو ہے نبی کو خدا نہ بنا لے۔ جی، جیسا میں نے کل کہا تھا کہ اس گئی گزری حالت میں آج امت مسلمہ جیسی بھی ہے، اس کے باوجود ہم میں سے کوئی ایسا طبقہ بھی ایسا نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا یا خدا سمجھے۔ یہ اور بات ہے، سایہ نہیں تھا، پسینے میں خوشبو تھی، اور فلاں، یہ سب باتوں سے کے ساتھ جو ہے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی کو بہرحال خود عمل نہیں کریں گے، نبی سے صرف زبانی جمع خرچ کے دعوے کریں گے محبت کے، لیکن تو یہ بہرحال یہ آیات میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے یہاں سے اظہر بھائی لے لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ذرا میرے کو یہاں کنٹینیو آ رہا تھا، پی ڈی ایف دب گیا، پیج نمبر بولیے۔ پیج نمبر 18 ہے، بک کا نمبر 28، بک کا 18 کتاب میں 18 ہے، کتاب میں 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھ کو اس کلام میں اپنی طرف سے کچھ رد و بدل کرنے کا اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ یہ باتیں اس لیے نہیں کہی گئی کہ معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نافرمانی یا تحریف و تبلیغ کا ادنا سا اندیشہ بھی تھا۔ دراصل ان سے مقصود دنیا پر یہ حقیقت واضح کرنی تھی کہ نبی کو بارگاہ رب العزت میں جو تقرب حاصل ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی کی ذات سے اللہ کا کوئی رشتہ ہے، بلکہ اس کے مقرب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا نہایت درجہ مطیع فرما اور دل و جان سے اس کا بندہ ہے۔ تیسری چیز جس کا بار بار نہایت صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے نبی نہیں بلکہ جماعت انبیاء کے ایک فرد اور اس سلسلے میں نبوت کی ایک کڑی ہے جو ابتدائے آفرینش سے لے کر آپ کی بعثت تک جاری رہا، اور جس میں ہر قوم اور ہر زمانے کے انبیاء اور رسول شامل ہیں۔ قرآن حکیم نبوت و رسالت کو کسی ایک ذات یا ایک ملک
یا ایک قوم سے مخصوص نہیں کرتا، بلکہ وہ صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر ملک اور ہر زمانے میں ایسے مقدس نفوس پیدا کیے ہیں جنہوں نے انسان کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دی اور گمراہی کے برے نتائج سے ڈرایا۔ سورہ نحل میں فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہیں آیا، اور ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے پیغام دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے پرہیز کرو۔ انہی پیغمبروں اور ڈرانے والوں میں سے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ چنانچہ جگہ جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ نجم میں فرمایا یہ ایک ڈرانے والا ہے اگلے ڈرانے والوں میں سے۔ پھر یاسین میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تم پیغمبروں میں سے۔ اسی طرح سورہ احقاف میں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ جائے گا، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور میں محض ایک ڈرانے والا صاف صاف۔ محمد کچھ نہیں مگر ایک رسول، اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ آل عمران۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ رسول عربی کی دعوت وہی دعوت ہے جس کی طرف ابتدائے آفرینش سے ہر داعی حق بلاتا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین فطرت کی تلقین کرتے ہیں جس کی تلقین ہمیشہ اللہ کے ہر نبی اور رسول نے کی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی تعلیم پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس تعلیم پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی تھی، اور جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم نے پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم لائے ہو تو وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن مجید کی یہ تصریحات اس حقیقت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رکھتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے پیغمبروں میں سے کسی کی تکذیب یا کسی کے لائے ہوئے پیغام کی تردید کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اسی سچے مذہب کو جو اول دن سے تمام قوموں کے پیغمبر پیش کرتے چلے آئے تھے، بعد کے لوگوں کی ملاوٹوں سے پاک کر کے پھر پیش کر دے۔ اس طرح قرآن مجید اپنے لانے والوں کی صحیح حیثیت واضح کرنے کے بعد ان کاموں کی تفصیل بیان کرتا ہے جس کے لیے اللہ نے اسے بھیجا تھا۔ یہ کام بعثت مجموعی دو شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک شعبہ تعلیمی، دوسرا شعبہ عمل۔ پہلے شعبہ بذیل ہیں، نمبر 1 تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت۔ تلاوت آیات، تزکیہ نفوس اور تعلیم کتاب و حکمت۔ سورہ ال عمران کی آیت میں ہے در حقیقت ایمان لانے والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ سرہی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تلاوت آیات سے مراد اللہ کے فرامین اور ارشادات کو جوں کا توں سنا دینا ہے۔ تزکیے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق اور ان کی زندگی کو بری صفات، بری رسموں اور برے طریقوں سے پاک کیا جائے اور ان کے اندر اچھے اوصاف، پاکیزہ اخلاق اور صحیح طریقوں کو نشوونما دیا جائے۔ تعلیم کتاب و حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی کتاب کا صحیح منشا و مدعا سمجھایا جائے، ان کے اندر ایسی بصیرت پیدا کی جائے کہ وہ کتاب کی اصل روح تک پہنچ سکے، اور انہیں وہ حکمت سکھائی جائے جس سے وہ اپنی زندگی کے تمام مختلف وسط پذیر پہلوؤں کو کتاب اللہ کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں۔ ٹھیک، رک جائیے، نہیں بھائی یہاں سے لے لیجیے آپ۔ یہ ایک چیز یہ ہے اس میں کتاب و حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کی کتاب کا صحیح منشا و مدعا سمجھایا جائے۔ صحیح منشا اور مدعا کیا ہے یہ؟ دیکھیے نبی پہ جو وحی نازل ہوتی تھی تو اس کا مفہوم سب سے زیادہ نبی ہی کو سمجھ میں آتا نا۔ تو علماء یہ بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہے
وہ دراصل قرآن کی تفسیر ہے. تو ہم تھا کہ وہ آیات کا منشا کیا ہے. دیکھیے منشا خدا کو سب سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ خدا کا رسول ہی ہے. تو وہ اللہ کا منشا کیا ہے. نبی جو ہے نا اپنے ساتھیوں کو بھی اللہ کا وہ منشا یا ان کے اندر وہ بصیرت پیدا کرتا ہے. ان کی اتنی آپ ایک عام آدمی جو قرآن کی تفسیر پڑھا ہے اس کے اندر وہ بصیرت نہیں رہتی. ان دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے جو حوادث ہوتے ہیں اس کو قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھ سکتا. تو وہ کا کام بصیرت پیدا کرنا تھا. انگریزی میں کیا بولیں گے اس کو کہ ان کو انٹلیکچوئل بنانا تھا. تو ایسا نہیں بلکہ اردو میں دانشور بھی بول سکتے ہیں ہم کہ دانشوری ان کے اندر پیدا ہو جائے, ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. یہ ہے کتاب کا صحیح منشا و مدعا سمجھانا نبی کی ذمہ داری تھی. یہ نبی کی حیثیت کوئی پوسٹ مین جیسی نہیں ہے کہ اللہ کے پاس سے ٹپا لائے قرآن کا, تورات کا, انجیل کا اور لوگوں کے حوالے کرے اور اللہ اللہ خیر صلاح کر کے چلے گئے. نہیں, بلکہ کمال تو یہ ہے کہ اس قرآن کا نزول خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حالات, ضرورتیں اور اللہ کی حکمتیں اور لوگوں کے یہ جو ضروری حالات میں رہنمائی درکار تھی اس کو تب بھی اس موقع پر اس کے مطابق آیات نازل کی گئی, چاہے جنگ بدر کے متعلق ہو, چاہے وہ احد کے متعلق ہو, چاہے وہ اور دوسرے معاملات کے متعلق ہو. تو غرض یہ ہے کہ سچویشن کے مطابق اللہ نے آیات نازل کر کے بتایا. اچھا, یہ فرمائش بھی تھی کفار مکہ کہ ایک وقت کیوں اتر گیا. اگر ذرا امیجن کیجئے, میں خاص کر میرے خیال سے وقت ہو چلا ہے, چھوٹی سی 1-2 منٹ بات کرتے رہوں. اگر قرآن کو جو پہلی مرتبہ جو مرتب گئی تھی قرآن وہ کوئی پیپر پہ تو تھی نہیں, وہ کم سے کم جو سائز ڈیفائن کیا جاتا ہے وہ 4 فٹ بائی 5 فٹ کے سائز کی قرآن کی جو چمڑے کی کلیوں پہ لکھی تھی. اب آپ امیجن کیجیے کہ اتنے بڑے نسخے کو ایک آدمی بھی اٹھا کے لا نہیں سکتا تھا, کم سے کم 2 سے 3 آدمی 4 آدمی اٹھانا پڑتا. اللہ کے نبی کے زمانے میں تو نہیں, بعد میں, کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت سے صحابہ تو وہ تھے جو صرف یاد کرتے. اور امامہ کے بعد پھر وہ سچویشن آئی جب مرتب ہوئی حضرت ابو بکر کے زمانے میں, اور پھر اس کے 4 نسخے جو بنائے گئے اور مختلف ریاست کے حصوں میں بانٹے گئے, رکھے گئے, جس کا ایک نسخہ حضرت عثمان کے ساتھ تھا, جو بعد میں حضرت ہفتہ کے پاس ایک نسخہ تھا جس نسخے سے جو ہے وہ نسخہ ہفت کے نام سے ہی یہ ہے تو وہ منگاتے پھر واپس کر دیتے, اس لیے حضرت ہفتہ کے پاس آئے. تو غرض یہ ہے کہ اگر امیجن کیجیے قرآن بیک وقت پوری لکھی شکل میں موجود بھی ہوتا تو ورق الٹنے میں یا چمڑا پلٹانے میں اور مطلب کی اور ضرورت کی آیت کو ڈھونڈنے میں کتنا وقت لگتا. اللہ نے ایسا کام کیا کہ جب جیسی سچویشن ہوتی, آیات نازل ہوتی, نبی پر الہام ہوتا, نبی لوگوں میں کے درمیان ہوتے اور فوراً سے آیات سنا دیتے, لوگ اسے زیادہ تر یاد کر لیتے. اور چند منتخبہ لوگ تھے جن کو کاتبان وحی کہا جاتا ہے جو اسے مرتب کرتے لکھے جاتے, چاہے وہ پتھر کی شکل پہ لکھا جائے, چمڑے پہ لکھا جائے, تختے پہ لکھا جائے, جھلی پہ لکھا جائے, اونٹ کے چانے کی ہڈی پہ لکھا جائے, اسی ہر طرح. تو کاتبان وحی وہ کام کرتے, لیکن زیادہ تر خاص کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ ان کے متعلق تو یہ ہے کہ وہ سورہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے 70 صورتیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص زبان مبارک سے سن کے یاد کی, وداؤٹ اینی ریفرنس. نبی کو پڑھتا سنا کانسنٹریشن سے, اور اتنی مرتبہ ملٹیپل پڑھتے تھے اللہ کے رسول, سنا اور اسے بہو ایسے ہی یاد رکھا. اور وہ لب و لہجہ بھی اللہ کے نبی کا ہی ریٹین کرنا چاہتے تھے, جس کو بعد میں اختلاف ہوا کہ اتنا آسانی ہے ہر ایک کے لیے کہ اللہ کے نبی کی اور قریش کی بولی کو جو ہے برقرار رکھا جائے. پھر زمانے بدلے, پھر آرام بدلے, اختلاف ہوا. تو مطلب یہ کہ ہر حال میں نبی کی پرسنالٹی کو, اللہ کے کلام کو, اٹ واز آلویز اوپن ان دی ہینڈز آف اے کامن مین. عام آدمی اللہ کے نبی سے مل سکتا, عام آدمی اللہ کے نبی سے کوئی سوال کر سکتا, مرد ہو کہ بچہ ہو کہ بوڑھا ہو. اسی طرح جو ہے
اللہ تعالیٰ جب احکامات نازل کر رہے تو کوئی چیز نبی کے لیے چھپا کے رکھے اور کچھ بندوں کے لیے نہیں، جو کچھ ہوتا، بلکہ بعض موقعوں پر انبیاء کی تنبیہیں جو قرآن میں ہم سنتے ہیں، حضرت نوح کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی، اور یعنی اس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے، بلکہ کچھ آیات تو وہ ہیں جو اللہ کے نبی پر ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوتے کون ہیں جو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں اس چیز کو، یعنی شہد کی طرف اشارہ ہے جیسے ہم نے حلال کیا۔ اب یہ کسی نے کہا کہ چاہتے تو اللہ کے نبی ان آیات کو چھپا لینا چاہیے اس لیے کہ آپ پر وہ کی گئی ہے تنبیہ، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کو چھپایا نہیں گیا، اللہ نے جیسے نازل کیا لوگوں تک ایسے پہنچایا، اس کی حفاظت کا ذمہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ، نبی کی سیرت کا حفاظت کا ذمہ، نبی کے قول کی حفاظت کا ذمہ، یہ سب آٹومیٹیکلی اللہ نے کروائے، اور حافظے کی بنیاد پر، یعنی میموری تھی دراصل۔ اب آج جیسا کہ مولانا نے ابتدان ہم نے آج یہاں سے شروع کی بات، ساری چیزیں، اور لوگوں نے بہت اٹیمپٹ کیے ہیں کہ اگر پوری دنیا سے دشمن طاقتیں اور شیطانی طاقتیں قرآن کے پورے مصحفوں کو اڑا دے، ایک بھی مصحف باقی نہ رہے، اور ایک بھی جو ڈیجیٹل بھی باقی نہ رہے، تب بھی حفاظ کے سینوں میں محفوظ قرآن پھر 100% چوں کا تو ریپیٹ کر دیا جا سکتا ہے، واپس جو ہے ری رائٹ کر لیا جا سکتا۔ تو اسی طرح اسی کے تحت چونکہ اللہ کے نبی کی زندگی کو چلتا پھرتا قرآن، خیر چونکہ وقت ہو چلا ہے، بہرحال یہ بات ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح واضح رہے کہ مولانا کا یہ کتاب تھا قرآن اور پیغمبر۔ آپ نے جو ہے پیغمبروں کی ضرورت اور پیغمبروں کے ساتھ ہونے والی جو زیادتیاں 100 سال کے اندر جو ان کی امتوں نے ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، اور اس کے بعد اپنے من مانی باتوں کو ڈالا، اور اللہ کا اس امت پر کرم کے 1443 سال کے باوجود اللہ کے نبی کے زندگی کے متعلق جتنے قول اور جتنی باتیں ہمیں حدیث کے حوالے سے ملتی ہیں، شاید ہی دنیا کے کسی آدمی کے زندگی کے متعلق ایسے ریکارڈ آج کی موجودہ دنیا میں بھی حوالے، یہ صرف اعزاز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا، اور اس دین کے لانے والے آخری نبی خاتم الانبیاء پر کیا کہا کہ جو اللہ نے ان کو اس سٹیٹس پہ رکھا کہ ان کی زندگی محفوظ کر دی، ان کی لائیوی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور قیامت تک کے لیے اس امت کو چن لیا کہ اب یہ کام جو تمہیں پچھلے انبیاء کیا کرتے تھے اس امت کو کرنا ہے، اور کرنے پر اجر ثواب کی بشارتیں اور نہ کرنے پر وعیدیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو باتیں واضح کی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن کو بھی اور نبی کے پیغمبر کی حیثیت کو بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے، ہمیں نہ غلو کرنے والا بنا، اے اللہ ہم ایسے تیرے نبی سے محبت کرنے والے ہوں جس سے صحابہ کرام محبت کیا کرتے، ان کی جاں فشانیاں، ان کی جانی ساریاں، اے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسی عطا فرما دے۔ یہ غلوئی اور بدعتی اور خرافی اس انداز کی محبتیں اللہ ہمیں نہ عطا کر، اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو خرافات سے محفوظ فرما۔ اے الہ العالمین اس کتاب کو، اس کتاب کے ذریعے اس کتاب کو لانے والے نبی کی سیرت کو ہمارے زندگیوں میں نقش فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں لا دے۔ اے اللہ حق کا حق ہونا واضح کر حق پر عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کا باطل ہونا واضح کر باطل سے بچنے کی تو ہی ہمیں قوت عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری تمام کمزوریوں کو درگزر کر گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے تو راضی ہو جائے اللہ، ہم سب تجھ سے راضی ہیں۔ اے اللہ اس نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں ان رحمان والے بندوں میں شامل فرما جن کی آنکھوں کو ٹھنڈک ان کی بیویوں اور بچوں سے ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا۔ اے اللہ ہم تیرے وہ مخلص بندوں میں سے ہو جائیں جن پر شیطان کے حربے نہیں چلتے، جو اپنی نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اے اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ وہ بہنیں، بیٹیاں، عورتیں جو خواتین بالخصوص حجاب کے حوالے سے سڑکوں پہ نکل آ رہی ہیں، اللہ ان کی عزت عظمت کی حفاظت بھی فرما، اور اس کے ذریعے سے اللہ اسلام کی ہوائیں ملک میں سارے عالم میں چلا دے۔ اللہ لوگ جتنا اسلام کو نیچا دکھانا چاہیں، اللہ اسلام کو ان کے دلوں میں اتنا ہی گھر کرا دے۔ اے اللہ وہ جو مخالفین ہیں، وہ جو زہر آلودہ لوگ ہیں، اللہ ان کو یا تو اسلام کی گود میں ڈال دے یا ان کے ظلم سے اور ان سے انسانیت کو نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔